تراني عليك في المقياس ابعث لنا الأمال يا بسم الله الرحمن باهي الرحيم. الحمد لله الأعمال. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارا الدرس الرابع سبق نمبر 4 ہے، تو شروع کرتے ہیں. الدرس الرابع، الدرس الرابع، ٹھیک ہے، سبق نمبر 4. البیت، البیت فی البیت. المسجد، المسجد فی المسجد. المکتب فی المکتب، المکتب فی المکتب، سوری علی المکتب، المکتب علی المکتب. السریر علی السریر، السریر علی السریر. آپ اندازہ لگائیں، شروع میں نام ہے، ٹھیک ہے، چاروں نام ہے، اور اس کے بعد ہر نام کے بعد ایک نہ ایک لفظ آیا ہے. یہ حرف ہے اور یہ حرف اور یہ، ٹھیک ہے. ان کے آنے کے ساتھ اس کے آخر میں جو ہے وہ زیر آ گئی ہیں، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں، البیت فی البیت، المسجد فی المسجد، المکتب علی المکتب، السریر علی السریر. تو اب یاد رکھیں کہ یہ جو حروف ہیں ان کے نام اور ان کی تفصیل تو آگے ہم پڑھیں گے، لیکن کسی نام سے پہلے اگر یہ آ جاتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ہیں، ٹوٹل ان کی تعداد 17 ہے، اور اسے کہتے ہیں حروف الجر، اردو میں کہتے ہیں حروف جار، ٹھیک ہے. یہ حروف الجر جو ہیں، یہ کسی نام سے پہلے آ جائیں تو اس نام کے آخر میں پھر زیر لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر نام مفرد ہے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں، تو آپ اس کو اسی طرح یاد کریں گے. فی، اعلیٰ، جب کسی نام سے پہلے آ جائیں تو اس کے آخر میں زیر لگائیں گے، کسرہ لگائیں گے، ٹھیک ہے. با، این محمد هو فی الغرفۃ، این محمد هو فی الغرفۃ، ٹھیک ہے. وأین یاسر، وأین یاسر هو فی الحمام، هو وہ، فی الحمام واش روم، ٹھیک ہے، باتھ روم. وأین آمنۃ، وأین آمنۃ ہی فی المطبخ، مطبخ، کچن. این الکتاب هو علی المکتب، کتاب کہاں ہے؟ هو علی المکتب، وہ ٹیبل پر ہے. المکتب پہلے لے چکے ہیں ہم، المکتب ٹیبل، ٹھیک ہے. وأین الساعۃ، اور گھڑی کہاں ہے؟ یہ بھی واو آیا ہے، یہاں پہ بھی واو ہے اور یہ بھی ہے، اس کا مطلب ہے اور، ٹھیک ہے. وأین الساعۃ ہی علی السریر، گھڑی علی السریر چارپائی پر ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں، وہ، ہوا، وہ، یہ بھی ہوا وہ. یہاں پہ آمنہ کا نام آیا ہے، اس کے ساتھ یہاں پہ ہی آیا ہے. اسی طرح الکتاب یہاں پہ آیا ہے ہوا، اور الساعۃ یہاں پہ آیا ہے ہی. تو جو نام مؤنث ہوگا جیسے آمنۃ اور الساعۃ، اس کے آخر میں کیا لگے گا؟ ہی، ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہے ہی. باقی نام مذکر ہیں، محمد، یاسر، یاسر اور الکتاب، اس لیے سب کے ساتھ ہوا آیا ہے. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات، آپ یہاں پہ اندازہ لگائیں، یہ جہاں پہ میں لائن لگاؤں گا، اس لائن کے نیچے جتنے بھی حروف ہیں یہ حروف جار آئے ہیں، ٹھیک ہے. ہوا، فی، یہ فی، 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 علی، علی، اس کے بعد جو نام آئے ہیں سب کے آخر میں کسرہ ہے، ٹھیک ہے. یہ اوپر ہم پڑھ چکے ہیں، اس کی پریکٹس یہاں پہ دوبارہ ہو گئی ہے. المطبخ، یہ نام اس تصویر کی ہے. المطبخ کیا ہے؟ کچن، ٹھیک ہے. تمارین، تمارین، مشق. اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، جواب دیجئے درج ذیل سوالات کا، ٹھیک ہے. این الکتاب، این الکتاب اوپر پڑھ چکے ہیں ہم، کیا لکھیں گے؟ این الکتاب ہوا علی المکتب، ہوا علی المکتب. این محمد، اپنی طرف سے آپ جواب دیں گے. جب وہ پوچھے این محمد، محمد کہاں ہے؟
آپ کہیں گے ہوا فی المسجد. کوشش ہم کریں گے کہ ہم اعلیٰ اور فی کو زیادہ استعمال کریں، کیونکہ سبق انہی کے بارے میں، حروف الجر کے بارے میں ہے، تو ان کا استعمال کریں گے، اور ساتھ ہی اس کے بعد جو لفظ آئے گا، جو کلمہ آئے گا، اس کو ہم مجرور کریں گے. ٹھیک ہے. نیچے ہے این الساعۃ. جی جواب کیا ہوگا؟ ہی علی السریر. ہی علی السریر، وہ چارپائی پر ہے. یہاں پہ الساعۃ مؤنث ہے، اس لیے ہم نے ہوا نہیں لگایا بلکہ ہی لگایا ہے. این یاسر. ہوا فی الحدیقۃ. اپنی طرف سے آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، بس جواب درست ہونا چاہیے. این یاسر ہوا فی الحدیقۃ. وہ کہاں ہے؟ پارک میں ہے. الحدیقہ پارک. ٹھیک ہے. این آمنۃ. این آمنۃ ہی فی المطبخ. وہ کچن میں ہے. یہاں پہ ہوا استعمال کیا، یہاں پہ ہیا. ٹھیک ہے. آمنۃ فی الغرفۃ. یہاں پہ ایک ضروری نقطہ ہے، یہاں پہ آپ اندازہ لگائیں. یہ دیکھیں شروع میں حمزہ آ گیا، اور یہاں پہ بھی شروع میں حمزہ لایا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سوالیہ ہے. ٹھیک ہے. حل کی معنی میں یہ آئے گا آمنۃ فی الغرفۃ. اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب ہوگا نعم. پہلے نام لگائیں گے، پھر ہی فی الغرفۃ. نعم ہی فی الغرفۃ. جی وہ کمرے میں ہے. ہی فی الغرفۃ. آمنۃ. اس کا جواب ہو گیا نعم. آمنۃ فی الغرفۃ. ہی فی الغرفۃ. نعم ہی فی الغرفۃ. ٹھیک ہے. کی جگہ جب یہ سوال آتا ہے لا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم کسی چیز کا انکار کریں کہ وہ کمرے میں نہیں ہے تو ہم کہیں گے لا ہی فی الحمام. نہیں، وہ حمام میں ہے. ٹھیک ہے، واش روم میں ہے. ایاسر. ایاسر فی المطبخ. کیا جواب دیں گے؟ لا. یہاں پہ رکیں گے. لا ہوا فی المسجد. یہاں پہ ہم لا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. لا ہوا فی المسجد. نہیں، بلکہ وہ مسجد میں ہے، کیونکہ یاسر کا کام مطبخ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم یہاں پہ کہیں گے لا ہوا فی المسجد. من فی الغرفۃ. من کمرے میں کون ہے؟ ہم کہیں گے یہاں پہ گزر چکا ہے. آمنۃ لکھیں گے. آمنۃ فی الغرفۃ. ٹھیک ہے. آمنۃ فی الغرفۃ. ومن فی الحمام. حمام میں کون ہے؟ کوئی بھی جملہ آپ کہہ سکتے ہیں. حمام میں کون ہے؟ ہم کہیں گے احمد فی الحمام. احمد فی الحمام. ماذا علی المکتب. ٹیبل پہ کیا تھا یا کیا ہے؟ آپ اپنے ٹیبل دیکھ لیجئے کیا ہے اس پہ. ہم کہیں گے ماذا علی المکتب. جواب میں کہیں گے الکتاب علی المکتب. ٹھیک ہے. الکتاب علی المکتب. ٹیبل پر کتاب ہے. ماذا علی السریر. چارپائی پر کیا ہے؟ ایک نیا لفظ استعمال کرتے ہیں. الوسادۃ علی السریر. سرہانہ. الوسادۃ سرہانہ، یا اس کا ایک اور نام بھی ہے المخدہ. المخدہ یا المخدہ. ٹھیک ہے. الوسادۃ علی السریر. اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات. جی اس کو آپ ضرور لکھیں گے اپنے پاس. میں پڑھوں گا. یہ کہہ رہے اقرأ واکتب. ابھی پڑھیے اور ساتھ لکھیے، اور آخر میں اپنے غور کرنے کے لفظ کے آخر میں کیا تشکیل آئے گی، اعراب کیا لگائیں گے. المدرسۃ فی المدرسۃ. فی البیت، کیونکہ فی آ گئے یہاں پہ. فی البیت. البیت. الغرفۃ. الحمام. فی المطبخ. المکتب. علی المکتب. علی الکرسی. السریر. علی الکتاب. فی المسجد. ان سب الفاظ کو اپنی کاپی میں ضرور لکھیں آپ. ٹھیک ہے، تاکہ پریکٹس ہو آپ کی. ان کو بھی لکھیں گے. میں پڑھتا ہوں. آخری الفاظ جو ہیں ان کو ہم حرکت دیں گے اور ساتھ ساتھ لکھیں گے بھی. الطالب فی الجامعۃ. طالب علم یونیورسٹی میں ہے. الجامعہ یونیورسٹی. ٹھیک ہے. الرجل فی المسجد. الرجل آدمی. الرجل فی المسجد. آدمی مسجد میں ہے. این التاجر.
أين التاجر، جواب خود دے رہا ہے، هو في الدكان، هو في الدكان، تاجر کہاں ہے؟ کہہ رہے وہ دکان میں ہے، ٹھیک ہے۔ القلم على المكتب، قلم کہاں ہے؟ ٹیبل پر، القلم على المكتب، قلم ٹیبل پر ہے۔ أين زینب، أين زینب، هي في الغرفة، زینب کہاں ہے؟ هي في الغرفة، وہ کمرے میں ہے۔ أين الورق، ورق کہاں ہے؟ هو على المكتب، وہ ٹیبل پر ہے، ٹھیک ہے۔ مزید جملے ہیں، أين المدرس، استاد کہاں ہے؟ هو في الفصل، وہ کلاس میں ہے۔ أين یاسر، یاسر کہاں ہے؟ هو في المرحاض، وہ باتھ روم واش روم میں ہے، ٹھیک ہے۔ مرحاض، بیت الخلاء، حمام، یہ تقریباً سب نام واش روم کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الشمس والقمر في السماء، الشمس سورج، والقمر اور چاند، فی السماء آسمان میں ہے، ٹھیک ہے۔ من فی الفصل، سوال کر رہا ہے کلاس میں کون ہے؟ آپ اسی طرح 3-4 سوال اور بنائیں اپنی طرف سے۔ من فی المسجد، من فی البیت، من فی الغرفۃ، من فی الشارع، من فی الطریق، اس کے علاوہ بہت سارے جملے بنائے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ کچھ نام دیے ہوئے ہیں، ان کو اسی طرح آپ یاد کریں گے۔ تفصیلی جو اس کے گرامر یا قواعد کے لحاظ سے اس میں کیوں فرق ہے، ساری تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ محمد اور ادھر آمینۃ، ٹھیک ہے، آخری لفظ جو ہے اس پہ آپ اندازہ لگائیں، آمینۃ، یہاں پہ محمد۔ اسی طرح خالد، خالد، زینب، حامد، یاسر، عمار، سعید، علی، اور یہاں پہ فاطمۃ، مریم، عائشۃ، خدیجۃ، صفیۃ، ٹھیک ہے، اور ادھر یہاں پہ آخری ہے عباس، رقیۃ، ٹھیک ہے۔ ان کو بس آپ صرف ہی جان لیں کہ یہاں پہ مذکر کے نام ہیں، یہاں پہ مؤنث ہیں، مذکر کے ساتھ آخر میں پیش، اور جبکہ جو مؤنث ہیں ان کے آخر میں ضمہ یا ایک پیش، اور یہاں پہ 2 پیشیں تنوین آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ مذکر میں تنوین، اور جو مؤنث ہیں ان کے آخر میں صرف ایک پیش یا ایک ضمہ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی جو اوپر آپ پڑھ چکے ہیں اسی کی یہاں پہ پریکٹس ہے، ان کو بھی آپ کاپی میں لکھیں گے، پریکٹس کریں گے، اور کوشش کریں کہ درست لکھیں۔ آخری الفاظ جو ہیں، اقرا واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، الفاظ کے آخری حصے جو ہیں ان پہ زبر زیر ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پڑھتے ہیں، حامد، زینب، آمنۃ، عمار، سعید، فاطمۃ، مریم، علی، خالد، عباس، عائشۃ، محمد، صفیۃ، خدیجۃ، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، با، البیت من البیت، المسجد الی المسجد، یہاں پہ مزید حروف جار کی پریکٹس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اوپر ہم فی اور علی پڑھ چکے ہیں، ابھی من اور الی، یہ 4 ہمارے پاس حروف ہو گئے ہیں، حروف الجر، ٹھیک ہے۔ المدرس، استاد کہہ رہے ہیں، من این انت، آپ کہاں سے ہیں؟ من این انت، آپ کہاں سے ہیں؟ محمد، انا من الیابان، انا من الیابان، میں جاپان سے ہوں، ٹھیک ہے۔ الیابان یہاں پہ آپ لکھ لیں اپنے پاس، جاپان، ٹھیک ہے۔ المدرس، ومن این عمار، عمار کہاں سے ہے؟ محمد، محمد جواب دے رہے ہیں، ہوا من الصین، ہوا من الصین، صین چین، ٹھیک ہے۔ ہوا من الصین، وہ چین سے ہیں یا چائنا سے ہیں، ٹھیک ہے۔ المدرس، ومن این حامد، حامد کہاں سے ہیں، ٹھیک ہے، یا کہاں سے ہے؟ تو من کا کیا مطلب ہوا؟ سے، ٹھیک ہے، من سے، الی تک، من البیت گھر سے، الی المسجد گھر تک، تو یہاں پہ مسلسل من کا استعمال ہو رہا ہے، من، اور یہاں پہ من اور من، ٹھیک ہے، اس پہ آپ غور کریں گے۔ ومن این حامد، هو من الہند،
حامد کہاں سے ہے؟ ٹھیک ہے، حامد ہوا من الہند، وہ ہندوستان سے ہے، ٹھیک ہے، ہندوستان، وہ من الہند، وہ ہندوستان سے ہے۔ این عباس، این ہم پڑھ چکے ہیں، کیا مطلب ہے این کا؟ کہاں؟ این عباس، عباس کہاں ہے؟ محمد جواب دے رہا ہے خرجہ، خرجہ وہ نکل گیا ہے، ٹھیک ہے، خرجہ وہ باہر نکلا ہے، مختصر اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، خرجہ وہ نکل چکا ہے یا باہر خارج ہو گیا ہے، باہر چلا گیا ہے۔ استاد پوچھ رہے ہیں این ذهب، این ذهب کہاں گیا؟ محمد جواب دے رہا ہے محمد ذهب الى المدیر، الى تک یا کے پاس، ٹھیک ہے، ذهب الى المدیر وہ ڈائریکٹر کے پاس گیا، مدیر کے پاس گیا ہے۔ وَأَيْنَ ذَهَبَ عَلِيٌّ، استاد پھر پوچھ رہے ہیں علی کہاں گیا؟ محمد جواب دے رہا ہے محمد ذهب الى المرحاض، وہ باتھ روم گیا۔ کون؟ علی، علی کہاں گیا ہے؟ باتھ روم۔ یہاں پہ دیکھیں یہ المرحاض واش روم یا باتھ روم اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ الہند، پاکستان اور سری لنکا، اوپر آپ دیکھیں تو الیابان، ٹھیک ہے، ٹوکیو کو طوکیو کہتے ہیں، طوکیو، ٹھیک ہے، سری لنکا، یہ نام بھی آپ یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ نیچے چلتے ہیں، تمارین، تمارین مشق۔ من این انت، آپ اپنے بارے میں یہ جوابات لکھیں، ٹھیک ہے۔ من این انت، آپ کہاں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ انا عربی میں لکھیں گے انا من، میں آگے خالی جگہ چھوڑ دیتا ہوں آخر میں، آپ خود اسے مکمل کریں گے۔ انا من، کہاں سے آپ؟ ال میں لگا دیتا ہوں، الپاکستان، الہند، ٹھیک ہے، کچھ بھی آپ لگائیں۔ انا من الصین، من الہند، من السعودیہ، انا من، میں ہوں کہاں سے، آگے یہاں پہ نام لکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ من این انت، انا من الہند، انا من پاکستان، انا من بنگلہ دیش، کچھ بھی آپ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انت من الفلپین، انت من الفلپین، کیا آپ فلپائن سے ہیں؟ تو ہم میں سے فلپائن کا کوئی نہیں ہے، تو ہم کہیں گے لا، انا من، آگے میں الف لام لگا دیتا ہوں، آپ اپنے ملک کا لکھیں گے، انا من، کیا آگے لگائیں گے؟ من الہند، من پاکستان، من جہاں سے آپ ہیں آگے لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ من الصین، چائنا سے کون ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ سبق سے ہی لکھیں، سبق چائنا والا کون تھا؟ ہوا من الصین، دیکھتے ہیں جی، ہاں عمار، ٹھیک ہے، عمار، عمار من الصین، یہاں پہ اس کا نام لکھ دیں گے، عمار من الصین، ٹھیک ہے۔ من این حامد، آپ اپنی طرف سے بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، سبق میں بھی آپ جا کے پیچھے دیکھ لیں۔ من این حامد، ہوا من الہند، ہوا من الہند، ہوا، یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ہوا من الہند، ٹھیک ہے۔ این عباس، جی سبق میں کیا آیا تھا؟ ذهب الى المدیر، اذهب علی الى المدیر، کیا علی مدیر کے پاس گیا تھا؟ سبق میں کیا آیا ہے دیکھتے ہیں، نہیں، علی مرحاض گیا تھا، ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے اذهب علی الى المدیر، ہم کہیں گے لا، نہیں، ذهب الى المرحاض، الى المرحاض، ٹھیک ہے، لا، ذهب الى المرحاض، وہ واش روم گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کو ہم درمیان میں لے آتے ہیں، جی آگے چلتے ہیں۔ اقرأ واکتب، جی یہ اپنے ڈکشنری میں آپ لکھیں گے ان الفاظ کو، بلکہ کاپی میں لکھیں گے، ڈکشنری میں الفاظ نیچے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ الغرفۃ، من الغرفۃ، زبر زیر اس پہ آپ لگائیں گے سب پہ۔ من الحمام، المرحاض، الى المرحاض، دیکھیں الى کا استعمال ہو رہا ہے، یہاں پہ من کا استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لفظ کے آخر میں زیر آ رہی، ٹھیک ہے۔ الیابان، الفلپین، الفلپین، اس کو اس طرح پڑھیں گے۔ من الہند الى الصین، یہ ممالک کے نام ہیں، جاپان، فلپائن، ہندوستان اور چائنا۔ اقرأ واکتب، یہ سارے آپ پڑھیں گے اور اپنی کاپی میں لکھیں گے، ٹھیک ہے۔
من أين فاطمة هي من الهند. خرج المدرس من الفصل، استاد نکلے کہاں سے؟ من الفصل کلاس سے. وذهب إلى المدير، کہاں گئے؟ مدیر کے پاس. ذهب التاجر، تاجر چلا گیا کہاں؟ إلى الدكان، دکان. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں ہم الہ استعمال کر رہے ہیں، یہاں پہ ہیا اور من یہ سارے نئے الفاظ ہیں ہمارے پاس، اسی کے متعلق سبق پڑھ رہے ہیں. خرج حامد من الغرفة وذهب إلى الحمام. حامد نکلا من الغرفة کمرے سے، وذهب اور چلا گیا، إلى الحمام. ٹھیک ہے، واش روم، مرحاض، حمام، بیت الخلاء، یہ سب الفاظ یا دورۃ المیاہ حمام کے لیے استعمال کرتے ہیں. لکھ لیتے ہیں یہاں پہ، آپ بھی ساتھ لکھ لیں. حمام کے سارے نام جو ہیں بیت الخلاء، الحمام، المرحاض، اور نیچے لکھتے ہیں ایک اور نام ہے دورۃ میاہ. ٹھیک ہے، دورۃ میاہ. نیچے چلتے ہیں. من خرج من الفصل، یہ آپ اسی طرح یاد کریں گے اور پڑھیں گے، جواب نہیں چاہیے اس کا. ٹھیک ہے، من خرج من الفصل، خرج الطالب من المدرسة. اس کا مطلب کیا ہے؟ من خرج من الفصل، کلاس سے کون نکلا، کلاس سے کون نکلا. چھٹا جملہ ہے خرج الطالب من المدرسة وذهب إلى السوق. طالب علم کہاں سے نکلا؟ من المدرسة. وذهب چلا گیا کہاں؟ إلى السوق، بازار. سوق نیا لفظ ہے، اس کو لکھ لیں اپنے پاس، بازار. اردو میں لکھتے ہیں بازار، سوری بازار. جی. خدیجۃ من الصین، خدیجہ کہاں سے ہے؟ چائنا. وخالد من الیابان، خالد جاپان سے ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ بھی ہم استعمال کریں گے. یہاں پہ اس نے نام کا تذکرہ بھی کر لیا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. دیکھیں نیچے لائن لگائی ہوئی ہے، ضع فی الفراغ مما یلی حرف جر مناسبا. یہ حروف جر آپ کو دیے گئے ہیں، ان کو نیچے خالی جگہوں میں لگا کے جملوں کو مکمل کریں. تو شروع کرتے ہیں. الکتاب، المکتب، یہاں پہ کیا آئے گا؟ الکتاب. جی، ہم لکھیں گے الکتاب علی المکتب. ٹھیک ہے. الطالب، طالب علم. الفصل، کلاس. کون سا لفظ آئے گا یہاں پہ؟ جی، کیا مناسب ہوگا؟ کیا لکھیں؟ الطالب فی الفصل. ذهب حامد، یہاں پہ کیا لفظ آئے گا؟ حامد چلا گیا. من الجامعہ یا الی الجامعہ یا فی الجامعہ یا علی الجامعہ، سب سے مناسب لفظ کیا ہوگا؟ الی الجامعۃ. ذهب حامد الی الجامعۃ. خرج المدیر، مدیر نکلا کہاں سے؟ فی المدرسہ، الی المدرسہ، من المدرسہ. کیا آئے گا؟ سب سے مناسب لفظ ہے من. ٹھیک ہے. خرج المدیر من المدرسة. ذهب محمد، یہاں پہ الصین الیابان، دو الفاظ آئیں گے. یہاں سے نکل کے کہاں گیا؟ جاپان گیا. تو اس کے لیے کیا مناسب لفظ ہوگا؟ ذهب محمد من الصین، چائنا سے. یہاں پہ کیا لفظ آئے گا؟ جی، الی الیابان. محمد چائنا سے جاپان چلا گیا. ٹھیک ہے. ہاں جی، یہ آپ کی ڈکشنری کے الفاظ آ چکے ہیں. یہ سارے ابھی جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ سب الفاظ اپنے جو ڈکشنری کا میں نے کہا تھا آپ کو، کاپی کے آخر میں آپ ڈکشنری نام دے دیں اس کو. ان سب الفاظ کو آپ لکھیں گے اور ساتھ معنی الفاظ لکھ کر فارغ ٹائم میں ان سب کو آپ یاد کریں گے. ٹھیک ہے. المدرسۃ، اسکول. الفصل، کلاس. الحمام، واش روم، بیت الخلاء. المرحاض، بیت الخلاء. ٹھیک ہے. زیادہ تر یہ وضو خانہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں المرحاض کو، لیکن عموماً باتھ روم ہی سب استعمال کرتے ہیں اس کے لیے لفظ. المطبخ، کچن. الغرفۃ، کمرہ. الجامعۃ، یونیورسٹی. ٹھیک ہے. السوق، بازار. الیابان، جاپان. الصین، چائنا یا چین. الہند، ہندوستان. الفلپین، فلپائن. المدیر، مدیر، ڈائریکٹر. ذهب، چلا گیا. خرج، نکلا. ذهب، چلا گیا. خرج، نکل گیا یا نکلا. ٹھیک ہے. فی، علی، من، الی.
یہ حروف جر میں سے ہیں، ٹھیک ہے، من حروف الجر، یعنی یہ 4 چیزیں ہم نے اس سبق میں پڑھی ہیں، یہ حروف جر میں سے ہیں، ان کو آپ یاد کریں گے، ٹھیک ہے۔ حروف جر جو ہیں وہ تقریباً 17 ہیں، تو ان میں سے ہم آہستہ آہستہ لیں گے۔ آج ہم نے صرف اور صرف 4 حروف جر پڑھ لیے ہیں، اور ہمارے ڈکشنری میں مزید جو نئے الفاظ آئے ہیں ان کو بھی آپ یاد کریں گے۔ الکلمات الجدیدہ، نئے الفاظ، ٹھیک ہے، یہ سارے اپنے کاپی میں آپ لکھیں گے، اور اسی صفحے کے ساتھ 26 نمبر صفحے کے ساتھ ہمارا جو سبق ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اگلے سبق تک آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بهم تراني عليك في المقياس ابعث لنا الأمال.